پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ایک بڑے اہم معاملے اور موضوع پر۔ انشاءاللہ آگے چل کے ایسے معاملات کے اوپر گفتگو ہوگی، سماجی مسائل کے حوالے سے اور قانونی معاملات جو ہے پروگرام میں زیر بحث آئے۔ ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے عموماً آپ کی صحت کے حوالے سے، اور صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر بات کرنی ضروری ہے۔ بہت سارے آپ کے سوالات میرے پاس پہلے سے موجود ہیں جو بذریعہ سوشل میڈیا اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سارے کے سارے سوالات پروگرام میں ضرور شامل کیے جائیں۔ تو آج بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ معزز مہمان تشریف فرمائے ہمارے ساتھ اخندزادہ حاجی الدین محمد صاحب۔ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو افاقہ ہو رہا ہے۔ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ براہ راست ہے، اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ دوسری عرض یہ ہے، ضرور تمام دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے گا جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے، پہلے آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ آپ پروگرام میں کال کریں گے، مختصر گفتگو کریں گے، اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتائیں گے اور اپنا مسئلہ بیان کریں گے، اور وہ بھی صحت کے حوالے سے ہو تو اس کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری عرض یہ کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال ملائیں گے، آپ نے جس ٹیلی فون سے کال ملائی ہے اسی پہ آپ ہماری آواز سنیں گے اور ہمارے سوال کا جواب آپ نے ٹیلی فون پہ دینا ہے۔ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے، ہماری آواز سنیں گے، جواب دیں گے، آپ کی کال جو ہے اس کو فوراً ڈراپ کر دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی اور پھر یہاں پر بہت زیادہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات آپ کے لیے پہلے سے میرے پاس موجود ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن سیگمنٹ کے جو آغاز ہے اس سے پہلے میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ جو طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتا دیا جائے جو شاید پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں، اخوندزادہ دین محمد اسلام کو قبول کیجیے۔ میرا طریقہ علاج بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے ذریعے، اس کے بعد جڑی بوٹیوں کے ذریعے، جو تک کم و بیش 40-41 سال کے قریب میرا وقت ہو چکا ہے ریسرچ کرتے ہوئے، اور اس طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ اور جو آتے ہیں، آنے والا 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آتا ہے، دم کرنے کے بعد اسے واپس دی جاتی ہیں۔ یہ سب کے لیے ضروری ہے، خالی بوتلیں لے کے نہ آیا کریں، یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو بھی آتا ہے میرے پاس اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ میرا ایڈریس ہے، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چڑونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں، سیلانی سے 50 قدم آگے چلے جائیں، دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخوندزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے۔ اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آ کے دکھا سکتے ہیں۔ میری کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، صرف دوائی کے پیسے ہوتے ہیں، دوائی فری میں نہیں ملے گی کیونکہ دوائی پیسے کی بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دوائی کے علاوہ میرا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، دم کراتے ہیں، دکھاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں، ان کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن دوائی فری میں نہیں ملے گی، اس کے پیسے وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ میرا طریقہ علاج ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پچھلے جو ہمارا پروگرام رہا اس میں کچھ ادویات اور کچھ جو آپ نے جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو چیزیں بنائی ہیں جس میں کوئی تیل ہیں اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا اور گفتگو ہو جائے ذرا آغاز میں، کس حد تک اثر رکھتی ہیں؟ جی یاسر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑے کام کی بات بتائی۔ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ جی، خوشخبری یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شوگر کے لیے پہلے بھی دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہیپیٹائٹس سی ہے، جی کینسر ہے، ایگزیما، سورائسس، آٹزم، سی پی چائلڈ، آرٹسٹک، شارٹ برن، چھوٹے دماغ کے جی بچے، جی اور خارش، اس طرح کے چمبل ہے، یہ ہر بیماری کا آرتھرائٹس کا سب الحمدللہ علاج ہے، ہمارے بالکل پاس ٹھیک ہے، ہے۔ وہ کامیاب علاج ہے۔ اکثریت وہ ہیں جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہو چکی ہے، جی چاہے چکن گنیا والے آتے ہیں تو آج وہ بالکل ٹھیک آرتھرائٹس ہے۔ کی شکل میں آتے ہیں، جی اس طریقے سے ان کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ شوگر کی دوا تیار کرنے پہلے بھی موجود تھی، لیکن اب جو نئی دوا تیار کی تھا وہ اللہ نے بہت بڑا معجزہ رکھا ہے۔ بہت خوب، وہ شوگر والے یہ سنیں کہ ان کی انسولین چھوٹ گئی بالکل ٹھیک ہے۔ اور پیٹ زخمی ہو گیا تھا، لگا 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 کے انسولین چھوٹ گئی ان کی، جی لیکن آپ نے چلنا ہے میرے مطابق، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مطابق نہیں چلنا ہے، ڈاکٹر کے مطابق نہیں چلنا ہے، جو میں نے کہنا ہے آپ نے وہ ماننا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ شوگر کے مریض امرود لازمی کھائیں کھانے کے بعد۔ رائٹ، چھوٹا سا امرود لے لیں، وہ یعنی کہ بالکل کچا بھی نہ ہو، پکا ہونا، پکا ہونا اتنا بہتر نہیں، لیکن کچا پکا وہ بہتر، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لے لیں۔ اور امرود کے پتے لیں، ان کو
پکا کے وہ پی لیں، نہیں تو سکھا کے اس کا سفو بنا کے آدھا چمچہ چائے کا آدھا پاؤ چمچہ روزانہ لیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے جی. شوگر کے مریض کے لیے. یہ سونے پہ سہاگا ہے. اب جو ہم نے جڑی بوٹی سے جو دوائیاں تیار کی ہیں ابھی بھی بن رہی ہیں، اس سے بھی اور جدید بھی دوائی بن رہی ہے، ریسرچ چل رہی ہے. ابھی میں نے کافی چیزیں منگوائی الحمدللہ. اب یہ عالم ہے جو میرے پاس جو ہفتے کی دلیل ہے، ایک ہفتے کی دلیل ہے، یعنی شوگر کی 400 500 بھی تھی. آج وہ احتیاط کر کے دعا کھا کے جڑی بوٹیاں استعمال کر کے وہ یعنی کہ 80 سے لے کے 170 تک جاتی ہے. Right. بیچ میں ہم نے شرارت بھی کی ہے، اپنی غلطی بھی بتاؤں تو میں نے کہا یار بندے کو حلوہ کھلا کے دیکھتے ہیں، میٹھا حلوہ. ہم نے اس کو تقریباً ایک پیالہ بھر کے حلوے دے دیے. میں نے کہا مسئلہ ہوگا دوائی تو موجود ہے تو ہم اسے دوائی دے دیں گے، 2 ڈوز زیادہ کھا لیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ کھانے کے باوجود اس کی شوگر 170 سے اوپر نہیں گئی، جو کہ پہلے 400 450 آیا کرتی تھی. آیا تھی، بس اس بھی رہتی تھی. تو یہ دیکھنے سننے والوں کو میں بھی دوائیاں لانا میں بھول گیا، میرے پاس رکھی ہوئی تھی، میں ابھی ڈسپلے کرنا تھا کہ ابھی آگے یاد آئے. اگلے پروگرام میں ان شاء اللہ تعالیٰ سے شامل کریں گے. یہ سب سننے والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، میرے لیے بھی انعام ہے اللہ کا، اور ان سب کے لیے بھی اللہ کا انعام ہے. شوگر کو کہتے ہیں دیمک ہے، اور اندر سے چاٹ جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دعا کھانے کے بعد لوگوں میں اتنی طاقت آ رہی ہے کہ وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں. مجھے کام وہ کہتا ہے ہم اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چلنا مشکل ہے، اور سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے اینڈ ہو رہی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ کا بہت عظیم ترین کرم ہے، کچھ کرم نہیں ہے، عظیم ترین کرم ہے میرے رب کا. اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو تیار کی کالر کو شامل کروں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. ہاں جی، یہ نا میں نے اپنے بچے کے بارے میں روحانی طور پہ بھی پوچھنا کہ وہ کام کے لیے ان کا کوئی کام نہیں بنتا. چھوٹے نے تو سیکھا ہوا ہے، بڑا ہے وہ اس کا جدھر بھی جاتا ہے کام نہیں بنتا، اور ویسے بھی گھر سے یہ کم نہیں نکلتے بھی نہیں اتنا. عمر کتنی ہو گئی ہے خیر سے؟ عمر ان کی ایک کی 26 سال ہو گئی ہے اور ایک کی 25. 26 اور 25 سال کے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں، ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. ان کا بہترین جواب یہی ہے، اگر کراچی میں تو آ کے میرے پاس لاہور سے کال کریں. سورہ مزمل 15 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھ کے دعا مانگیں، پانی پھوکے پلاتے ہیں، پورے خاندان کو پلائیں. ٹھیک ہے. 2 کام نہیں کر سکتے، کسی کو برا نہیں بول سکتے، بالکل ٹھیک ہے، بدعا نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ زندگی کی جتنے مسائل ہیں، جانی مالی معاشی، جن جادو پریشانیاں، اس میں سب کی دعا مانگے، پانی پھوکے پورا خاندان پیتا رہے. آپ یقین مانیں چند دن میں بولیں کہ اللہ کا خربوں کرم ہے، اربوں نہیں خربوں کرم ہے، لیکن آنا قرآن کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آنا اللہ رسول کی طرف ہے، یہی راستہ ہے. بے شک یہ واحد راستہ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ معاملات ہیں جو درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کو افاقہ ہوگا. اور پھر ضرور ہمیں بتائیے گا اگر یہ سمجھنے میں دقت آ رہی ہے تو ایک دفعہ پھر اس کو بتا دیتے ہیں. سورہ مزمل کے ورد کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں درود شریف کا اہتمام کیجیے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کا مرحلہ کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ایک چیز، آپ کی اجازت سے اضافہ کر دوں، تمام فرائض جو آپ کے لیے رکھے گئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، ان کا اہتمام سب سے پہلے ضروری اور ایک اہم شرط ہے. اس کے بعد تمام چیزیں آپ ضرور کیجیے. جی پانی پھوکے پورا خاندان پیے، لیکن آپ کی بات بڑی شاندار ہے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ ضرور کیجیے، ضرور کیجیے. حقوق العباد کو ترجیح دو. ترجیح، بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح. کہ حقوق العباد کو اگر آپ نے ترجیح دے دی تو آپ نے کامیابی کی دلیل حاصل کر لی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم میں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات میں نے پڑھے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا پیارا وہ نہیں ہے کہ جو بہت کھاتا ہے یا بہت پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا پیارا وہ جو اس کے مخلوق سے پیار کرے. بہت خوب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد کو ترجیح دو. آپ کا دوست ہے، دشمن ہے، اپنا بیگانہ ہے، مذہب کا ہے نہیں، اس باتوں کو چھوڑ دو، انسانیت کو لے لو. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں علماء کرام سے سنی ہے، ہمارے قرآن کا حصہ نہیں لیکن میں بنانا چاہتا ہوں. ضرور بنائیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا نام ہے، ان کو کھانے کے وقت میں کوئی نہ کوئی مہمان چاہیے ہوتا تھا. کسی نے مہمان کو ساتھ بڑھا کے کھاتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ 3-4 دن تک وہ بھوکے رہتے تھے. کوئی جب بندہ نہ ملے تو کھانا نہیں کھاتے تھے. ایسا ہی ہے. ایک دن اسے نظر آیا، دور سے ایک شخص نظر آیا، اس کو گئے جا کے دعا نبی لے کے آیا، لا کے بیٹھا ساتھ کو. اسے بولا میں کھانا کھا چکا ہوں، بیٹھ جاؤ. جب وہ شخص بیٹھا، ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والا مومن عالم، اس شخص نے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. بسم اللہ نہیں پڑھی.
پھر ابراہیم علیہ السلام نے اونچی آواز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس شخص نے بھی کنوالا اٹھایا, میں رکھا, اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی. بولا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ بولا جی آپ پڑھنے والے, میں تو غیر مسلم ہوں. تو بولا یار تم پہلے مجھے بتا دیتے, جو علماء نے بتایا میں وہ بات کر رہا ہوں. اب اتنا ہی کہنا تھا. تو اسی وقت جبرائیل آ گئے کہ اللہ کو حکم ہے کہ میں نے اس کو زندگی بھر کھلایا, میں نے کبھی نہیں ٹوکا, تو نے دونوں والوں میں ٹوک دیا, اس سے معافی مانگو. ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو غیر مسلم سے معافی مانگی, اسے منایا بھی, سمجھایا بھی, ساتھ کھانا کھلایا. تو آپ کے لیے میرے لیے یہ درس ہے اور ہر مسلمان کے لیے درس ہے. ہم نے اللہ رسول کو دیکھنے, دین اسلام کو دیکھنا ہے, ذات پاک مذہب کو نہیں دیکھنا کہ ہم نے انسانیت کی بقا کرنی ہے. میرے پاس ہر مذہب کا بندہ آتا ہے, آ کے علاج کرواتا ہے, اسی قرآن سے علاج سب کو ہوتا ہے, انہی دوائیوں سے علاج سب کو ہوتا ہے. شفا سب کے لیے, اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی درجہ بندی نہیں ہے, کسی قسم کی تفریق نہیں ہے, کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے, ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ جی آئیے فرمائیے, کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بس آپ سے مجھے لگتا ہے ملنے آپ کے چینل پہ آنا پڑے گا. ضرور ضرور تشریف لے کر آئیے, ہماری خوش پہلے نصیبی. تو حاجی صاحب کو بہت سلام ہو. حاجی صاحب وعلیکم السلام. صرف ایک معالج ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو روحانیت بھی دیتے ہیں. حاجی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, صاحب یہ بتائیے گا کہ ایکچولی اکثر لوگوں کو, مردوں کو 60 سال بعد جو ہے 60 سال کی عمر کے بعد پروسٹیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے, پھر ان کو یورین میں پرابلم ہوتی ہے اور یہ مسئلہ ہوتا ہے, پھر اس کے لیے آپریشن سجیسٹ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی علاج ہے پروسٹیٹ کا کہ پروسٹیٹ ٹھیک ہو جائے اور وہ جو آپ کی یورینری پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اس کا کوئی علاج ضرور بتائیے. بہت اچھا سوال ہے, یہ $1 ملین کوشچن, ہمیشہ بڑے کام کی بات کرتے ہیں. بہترین سوال کیا ہے. یہ وہ سوال ہے کہ اس نے ساری انسانیت کے لیے سوال کیا. بالکل ایسا ہی, یا نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, سب کے لیے کیا, ہمیشہ ایسا ہی سوال کرتے ہیں. ساری انسانیت. یہ شخص کی بڑی خوبی ہے کہ سوال وہ ہوتا ہے جس سے ہر کسی سب کو فائدہ ہو. بہت اچھی بات. میں اس میں یاسر تھوڑی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اگر میں تیز بول رہا ہوں تو آپ ریپیٹ کر دیں. پوری کوشش کرتا ہوں. جی. پروسٹیٹ قابل علاج مرض ہے. جی. آتے ہیں لوگ علاج کراتے ہیں, بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, غدود جگہ جگہ بڑے ہوتے ہیں, پیشاب کرنا مشکل ہوتا ہے, پیشاب رکتا ہے, مثانہ بھرا ہوتا ہے, گردے خراب ہوتے ہیں, اس سب قابل علاج ہے اور الحمدللہ بہترین علاج ہے. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن آج تک جتنے مریضوں کو علاج ہوا ہے آج اپنی زندگی میں عیش کر رہے ہیں, الحمدللہ عیش کر رہے ہیں, بہت زبردست. کیا الحمدللہ. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں مریضوں سے, میں آپ سے وہ کہنا چاہتا ہوں. اب ایک صاحب میرے پاس ہے, اس کی 60 سال عمر ہے اور اس نے آپریشن کرایا پروسٹیٹ کا, غدود کا, ایک ہی چیز ہے. تو جو آپریشن کے بعد اس کا پیشاب نہیں رک رہا, مسلسل بہ رہا ہے. اب اس کو پہلی دفعہ سنا کہ وال لگا دیا, یعنی پیشاب کی جگہ پہ وال وہ بند کر دیا, اور وہ جب وہ کیا نام ہے مثانہ بھرتا جا کے واش روم جاتا ہے, اس کو کھولتا ہے, پیشاب کرنے کے بعد دھو دا کے تو پھر وہ وال بند کر دیتا. وہ بولا کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں آپریشن نہ کرواتا. اب کئی لوگ اور آئے ہیں جی, ان کا ٹخنے سے پیشاب بہ رہا ہوتا ہے, وہ کہیں جانے قابل نہیں ہے. شلوار قمیض پہنتے ہیں تو تب بھی, اگر پینٹ کوٹ پہنتے ہیں تب بھی, یا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تب بھی, اور اس کے کیا نام ہے جوتوں سے پیشاب بہ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, آپریشن کرنے کے بعد جو نا اب وہ جو نیچرل سسٹم ہے جو پیشاب کو روکتا ہے, جیسے پخانہ روکنے کے لیے بھی اللہ نے نظام بنائے, گولی بنائے ہوئے ہیں, رنگ بنے ہوئے ہیں, اس طرح پیشاب روکنے کے لیے چھوز بھی یہی چیز بنی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. جب وہ کاٹ کے نکال دی گئی تو اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا, بالکل اب اس کا رکاوٹ ختم. یہ جو یحییٰ بھائی نے سوال کیا, بہت ہی بہترین سوال کیا. ہمارے پاس ہزار کا پروسٹیٹ کے مریضوں کا علاج ہوا ہے, وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہیں اور بہترین آ چکے ہیں, آج کھل کے پیشاب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کر رہے ہیں جس طرح کہ وہ ایک شخص صحت مند انسان تھا, بیمار ہو گیا, وہ دوبارہ آج 100% صحت مند ہے. بالکل. تو یہ تمام لوگوں کے لیے میں کہہ دوں کہ آپ آپریشن سے پہلے بہتر ہے آ کے اپنا علاج کرا لیں. دیکھیے ہمارا سب کچھ نیچرل ہے. جی. جو جڑی بوٹیاں آپ کو قدرتی دے رہے ہیں, جو کلام الہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی, وہ ہم آپ کو دینے پڑھنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کرتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم اسپیشل کارڈ کرتے ہیں. جی. ان تمام معاملات کے آپ جن ہے, جادو ہے, بیماریاں ہیں, تو وہ ٹھیک ہو جائیں. تو یہ ان کا سوال بہت ہی بڑے کام کا ہے. کہ اس کے علاوہ دوسرا سوال ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ پیشاب کا جو انفیکشن ہے,
جو مرد اور عورت رات بھر چلتے رہتے ہیں واش روم میں، جی دو چار قطرے پیشاب کر کے آتے ہیں، بڑی تکلیف سے کر کے آتے ہیں، بالکل صحیح. ان کا بہترین علاج ہے. الحمدللہ مہینہ 20 دن کے علاج کے بعد رات کو سوتے ہیں، صبح جا کے پیشاب کرتے ہیں کہ کھل کے پیشاب کرتے ہیں. دو چار قطرے اب نہیں آتے، اب کھل کے پیشاب آتا ہے. بہت خوب. پروسٹیٹ والوں کے لیے میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہو تو. ضرور ضرور. آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آلو چاول آپ چھوڑ دیں، بڑا گوشت چھوڑ دیں، دالیں چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا. اور پروسیسر والا چائے بالکل خیر آباد کہہ دیں، بالکل ٹھیک ہے. چائے کو بالکل ہمیشہ کے لیے دودھ ترک کر ہمیشہ لیے فارغ کر دیں. 1 گلاس دودھ لے کے 2 گلاس پانی ڈالو، اس سے پکا لو. چائے سے دودھ پکتا ہے، دودھ 1-2 منٹ پکانے کے بعد اسے ٹھنڈا کر لو روم ٹیمپریچر میں. یہ تینوں گلاس روزانہ آدھے گھنٹے کے اندر پی کے پورا کرو. ڈیلی آپ کا پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی مشکلیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. جی اس بات کو اپنی گٹھنی میں باندھ دو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو کام کرنا وہ کام یہ ہے کہ آپ نے گرم پانی میں روزانہ آدھا گھنٹہ بیچ میں بیٹھو، ٹانگیں باہر رکھو، نافتہ ڈوب کے بیٹھو، اتنا گرم ہو جتنا تم برداشت کر سکو. بالکل ٹھیک. یہ بھی ختم ہو گیا. اب آخری آئٹم رہ جاتا ہے، وہ ہے کریلا. اوکے. کریلے کا جوس روزانہ آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پی لو، آپ 50% ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر مسئلہ حال نہیں میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس دوائیاں موجود ہیں، میں موجود ہوں. آپ کے لیے کہنا میں دعا بھی ہوگی اور آپ کو دعا بھی دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منور شاہ بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی جی فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ بس مجھے کوئی جو 8-9 سون ہوتے ہیں. اچھا میں نہیں سمجھا. شوگر کی بات کر رہے ہیں. 8-9 سالوں سے شوگر کا مرض اچھا ہے. شوگر نہیں ہے مجھے. جی جی شوگر نہیں ہے. ہاں پھر بتائیے کیا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایچ بی زیادہ ہے، کبھی کسٹرول زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کوئی ایک وجہ نہیں بتا رہا. کبھی کہتے ہیں کولیسٹرول کہاں سے زیادہ ہے، بول رہے ہیں؟ کبھی ہری پور سے. اچھا ہری پور سے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بالکل ابھی جواب دیتے ہیں. بہت سارے مسائل کی انہوں نے نشان دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی میں کولیسٹرول کی، کبھی وہ کچھ کی طریقہ بتا دوں جو اس کی بقا کے لیے اور سب کی بقا کے لیے. اس کے لیے سب کے لیے جو یاسر آپ ہم پروگرام کرتے ہیں فرد واحد کا نہیں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ ساری انسانیت کے ہوتا ہے. یعنی وہ اس طرح کے تمام مریض وہ چیز استعمال کریں. جو ایک کا سوال ہوتا ہے اس کا جو جواب ہم دے رہے ہوتے ہیں ہم دونوں، وہ ساری انسانیت کے لیے بالکل ہوتا ایسا ہے. ہی. اس لیے میں اس کی وضاحت کرنا کی میں نے. ضرور. دیکھیں آپ کا کولیسٹرول ہے، دنیا جا کے 500 بیماری لگی ہوئی ہیں، 5000 لگی ہوئی ہیں، تو ان باتوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھ لو. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام کرو، آلو چاول لیمبو املی چار کولڈ ڈرنک آئس کریم اور دالیں بند کر دو، بڑا گوشت بند کر دو، بالکل صحیح سے بند کر دو. 2 مہینے کے لیے. 2 مہینے کے لیے. بڑی ہاڑ عام ملتی ہے، بڑی ہاڑ کا پاؤڈر لے لو، سوکھا پاؤڈر ملتا ہے. رات کو سونے سے پہلے چائے کا آدھا چمچہ منہ میں ڈالو، نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم پانی سے وہ پی کے سو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ آخری آئٹم ہے. یہ ختم ہو گیا. شام کو 5-6 بجے کے قریب آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے وہ آپ پی لو. کریلے جوس پینے سے ایک آدھ موشن آ سکتا ہے، لیکن اس کو 3-4 مہینے کنٹینیوز رکھو. آج پاکستان میں جمعرات ہے، یہ 1 مہینے بعد پھر ہمیں کال کریں کہ اپنے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد 1 مہینے بعد ٹھیک ہے. پرانے نئے ٹیسٹ اپنے سامنے رکھ کے پہلے ڈاکٹر سے ملیں، ڈاکٹر کی رائے لیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے پھر وہ ہم سے شیئر کر لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت، اللہ کے پیار میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں. مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ کچھ ٹھیک نہیں، بہت زیادہ ٹھیک. 100% بھی امکانات ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ جو پرہیز کی شرط بتائی گئی یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آخری کام ہے کہ گرم پانی پیئے، گرم پانی کا استعمال کریں. بہت خوب. دن رات آپ ٹھنڈا پانی بھول جائیں، مٹکے والا پانی بھول جائیں. پانی اتنا گرم کریں جتنا کہ نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم ہو، وہ پیتے رہیں، کنٹینیوز پیتے رہیں. یہ پروسٹیٹ والے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. بہت فائدہ مند ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ نزلہ زکام والے بھی فائدہ مند ہے، سینہ جام اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو آپ خود دیکھیں گے آپ کا نظام بحال ہونا شروع ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہے، اب معاملہ حال نہیں ہوتا ہے، میرے نمبر یہاں اسٹریم میں چل رہے ہوں گے، تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لو. مجھے کیا نام ہے 12 بجے کے بعد فون کر لو. اگر تمہیں دوائی چاہیے میں تمہیں دوائی بھی دیتا ہوں، لیکن دوائی کے پیسے کی جاتی ہے، یہ پہلے بتا دوں. دوائی فری میں نہیں ہے، باقی سب فری ہے. اگر نہیں فری تو اس وقت دوائی نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنے خزانے سے مجھے وسیع دولت دے، میں ساری دنیا کی دوائی فری کر دوں گا. رب سے میرا وعدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے محنت بھی بڑی درکار ہے. تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. اب ذرا اے ڈی ایم نیچرل کے بارے میں تذکرہ کر دیجئے. کچھ سوالات اس حوالے سے بھی موصول ہوئے کہ وہ جی اے ڈی ایم نیچرل کیا ہے. اے ڈی ایم نیچرل کا جو ہم نے پلیٹ فارم بنایا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں میں آپ کے پاس ہفتے میں دفعہ آتا ہوں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی ٹائم رہتا ہے.
لیکن لوگوں کو ضرورت 24 گھنٹے رہتی ہے کہ ان کو کب کس وقت کیا ضرورت پڑ جائے, جی کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, اسے کیسے فائدہ حاصل ہو. جیسے کہ جس طرح کہ غاری پور میں کوئی مانسہرہ, ایٹ آباد میں, گلگت بلتستان میں, کہیں بھی ہے, دنیا میں کہیں بھی ہے, جی. تو اس کو فوری شفا کیسے ملے. اس کے لیے ہم نے ADM نیچر کا نام ہے پلیٹ فارم استعمال کیا. رائٹ. یہ جو پروگرام کرتے ہیں, کارڈ کا پروگرام کرتے ہیں, یہ پروگرام اس سے موجود ہے ADM نیچرز خرب کے نام سے, ADM نیچرز خرب. تو آپ وہاں جاتے ہیں, جب اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, آپ جہادی بن جائیں, اللہ کے لیے یاد کر لیں. اور اس میں جو کارڈ کا پروگرام دیا ہوا ہے, یہ گھٹنے والا گھٹنے پکڑے, سینے والا سینے پکڑے, کولیسٹرول والا ایک ہاتھ ناف پہ رکھے, ایک ہاتھ سر پہ رکھے, جنات والا بھی سینے پہ سر پہ ہاتھ رکھے, گلا خراب ہے, گلے آگے پیچھے ہاتھ رکھے, پکڑے, دن میں 10 دفعہ کریں یا 20 دفعہ اس عمل کو دہرائیں, آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کا 1 روپیہ خرچ کیے بغیر آپ کے گھر میں آپ کو شفا مل رہی ہے. اور جو بھی استعمال کرے گا, میں اس کے سامنے میں موجود ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی عمل کرے گا سامنے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ڈاکٹر شافی افتخار سلطانی کالونی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. جی میری آپ سے التماس ہے کہ یہ جو نظام اعظام ہوتا ہے, یعنی کہ میدے کا, جی یہ اکثر میدے میں کٹی ڈکاریں, کھانا کھایا تب بھی, کھانا نہیں کھایا تب بھی آتی رہتی ہیں, اور درد بھی ہلکی ہلکی ہوتی رہتی ہے. اس کے لیے کوئی علاج ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ابھی تجویز کر دیتے ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے پروگرام میں کال کی. جی کراچی سے. سب سے بہتر کام تو یہ کہ میرے بھائی تو میرے پاس آ جاؤ, میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چڑھوں گی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے لے کے پھر 2 کا ٹائم ہے. آپ میرے پاس آئیں. آپ شدید تکلیف میں ہیں, تمام لوگوں کے رم اسی تکلیف میں آئے, بخار والا بخار میں آئے, درد والا درد میں آئے, آپ میرے پاس آئیں, 2 بوتلیں لے کے آئیں, انشاءاللہ آپ ٹھیک جائیں گے میرے پاس. اللہ پہ میرا یقین اٹل ہے. آپ یہ کام ختم ہو گیا. آپ ایک کام آپ کے ذمہ, آپ روزانہ صبح اٹھتے ہی 1 گلاس پانی نیم گرم کر لیں, چائے کا چمچہ تخم ملنگا اس میں ملا کے اور پی لیں, اور 1 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں. اس عادت کو نہ چھوڑیں. سونے سے پہلے چائے کا پاؤ چمچہ, آدھا چمچہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر نیم گرم پانی سے پی لیں اور سو جائیں. اس عمل کو شروع کریں, لیکن آلو چاول, بڑا گوشت, لیمبو, املی, چائے, کولڈ ڈرنک, آئسکریم, دالیں گیٹ سے باہر ہیں, بالکل بھول جاؤ ان کو. بہترین چیز ہے کہ تم کھانا کیا ہے, ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, 4 سبزیاں استعمال کرو, روٹی ڈبل روٹی استعمال کرو. جب میدے میں تکلیف ہو, ڈبل روٹی زیادہ استعمال کرو اور روٹی کم استعمال کرو. یہاں سے ایک چھوٹا سوال میرے پاس ابھی ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. شوگر پہ ہم نے بات کی, لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, دیکھنے والوں کو فائدہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. جتنے بھی شوگر مریض ہیں تو ان سے میری التجا ہے کہ وہ بیکری کے آئٹم استعمال نہ کریں. بہت اچھی بات ہے. آپ ایک آزما کے دیکھو, بہت اچھی بات آپ نے. ڈبل روٹی کے علاوہ آپ بیکری کی کوئی بھی چیز اٹھا کے کھا لو, کوئی بھی کھا لو. ابھی شوگر چیک کرو, اسے 2 بسکٹ کھلا دو, اور 2 گھنٹے بعد دیکھو تو اسی شوگر 150 کی 350 100% درست آپ کی بات ہے. ابھی اس کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں, کالر کو شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی حضور فرمائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عارف بات کر رہا ہوں, ٹنڈو الیال. اچھا ماشاءاللہ, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا میدا کافی ڈسٹرب رہتا ہے. میں مختلف حکمت کی بھی دوائیں کافی استعمال کر چکا ہوں, طبی بھی دوائی استعمال کر چکا ہوں, اور یہ اپنا میڈیسن وغیرہ بھی استعمال کر چکا ہوں. میدا میرا کافی ڈسٹرب رہتا ہے, دیسی نسخے وغیرہ بھی میں نے کافی استعمال کیے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو نا میدے میں تکلیف ہوئی تھی, جس کی وجہ سے میرے سر کی نسیں بلاکنگ کر رہی. اچھا اللہ خیر رکھے گا. تو میدے کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں. وہ تقریباً یہ کوئی 7-8 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اچھا, یہ اس تمام عرصے میں آپ نے پرہیز کا خیال رکھا یا پھر ایسا ہوا کہ؟ جی 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 بالکل بالکل, جس طرح جو انہوں نے مجھ سے کہا گیا کہ آلو ہے, چاول ہے, گیس کرنے والی چیزیں ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, سب سے پرہیز آپ نے کیا. جو بھی چائے وغیرہ جو چیز کو ڈسٹرب کرتی ہیں, ان سے میں نے بڑے کا گوشت وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو موشن ہوتے ہیں یا قبض ہوتی ہے, یہ پہلے یہ بتا دیں. مجھے تقریباً زیادہ قبض رہتی ہے. آپ مجھے چاہیں تو 12 بجے کے بعد مجھے فون کر لینا, میں آپ سے مزید ڈیٹیل لے لوں گا. نمبر میرے اوپر چل رہے ہیں. چلیں کال کو ڈراپ کر تاکہ وہ ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر. اب بتا دیں جواب. دیکھیں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس بھائی سے میں کہوں گا, ان جیسے تمام لوگوں کو بھی کہوں گا,
कम से कम 3 माह, कितने 3 माह के लिए टिंडा, लौकी, तोरी, 3 सब्जियां इस्तेमाल करो, रोटी डबल रोटी। और जो चपाती बनेगी, यासर इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि हर चपाती में 25 से 30 कड़ी पत्ते होने ज़रूरी। कड़ी पत्ते उसको काटना पीटना नहीं है, वो तोड़ के धो लो, पेड़े में गूंद लो, गूंद के चपाती बना के इनको दे दो। एक काम तो ये है। सुबह निहार मुँह इसमें गोल की भूसी ले लें या तुख्मा लगा लें, दोनों में कोई एक चीज़ ले लें। लेकिन सुबह उठ के ये शख्स 1, 2, 3 गिलास जितना पानी पी सकता है, वो ठंडा पानी नहीं पिएगा बल्कि कुनकुना पानी पिएगा। बिल्कुल ठीक है, कुनकुना सही बिल्कुल बोलते हैं, बराए नाम इसको बोलते हैं, बराए नाम गर्म हो, ज्यादा गर्म हो। 1-2 गिलास पी ले, और दिन को भी यही काम करे। दिन में एक वक्त जो भी इसको अच्छा लगे, कोई पाबंदी नहीं, आज़ादी है, दिन रात जब चाहे कर लें। 1 गिलास दूध, 2 गिलास पानी डालें, 3 गिलास हो गए, पका लें। पका के जो वो नीम गर्म ले जाए, नीम गर्म के रूम टेम्परेचर में आ जाए, ये तीनों गिलास एक साथ पी ले। फिर बैठना मरना, लेटना गुनाह है। कम से कम 1 घंटा चलते फिरते रहे। ये रोज़ाना की रूटीन बना लें, इसके अंदर इसका निज़ाम पूरा बहाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। टिंडा, लौकी, तोरी, पहले डबल रोटी खानी है, रोटी बाद में खानी है। डबल रोटी ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोटी कम इस्तेमाल करें। जब इसका मैदा इस काबुल हो जाए कि इससे डिमांड करे खाने की, दे, लेकिन बहुत थोड़ा नहीं। याद रखो, अगर ये करेगा अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक हो जाएगा। मजीद अगर मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें 12 बजे के बाद, अगर इसको दवाई चाहिए मैं दवाई भेज दूंगा, दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन परहेज लाजमी है, परहेज में कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जो है उसमें गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आपके सवाल और भी कुछ हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोहतरम मेहमान अखुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाए, सवालों के जवाब दे रहे थे। ऐसा फरमाइए, कुछ देर पहले आपने दवाओं का तस्करा किया और साथ ही एक चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो है परहेज़ के हवाले से। क्यों ज़रूरी है? अभी जैसे हमारे मोहतरम कॉल कर रहे थे, उन्होंने शिकायत की कि ये जी काफ़ी अरसे से इलाज करवा रहे हैं, परहेज़ भी रखा, लेकिन ये मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर भूल चुक हमेशा हो जाती है और हमेशा ये सवाल किया जाता है। यासर तुम्हारी बात लाखों फीसद ठीक है, मेरी भी गलत नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं मुंह के जाके के हाथों, बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके हैं। इतने मजबूर हैं कि जब तक जहर न खाएं तो सुकून नहीं जी। उलिया कराम कहते हैं कि पहले परहेज इलाज बाद में। उलिया कराम कहते हैं पहले परहेज करो फिर इलाज करो, इलाज बाद में। जब आप परहेज करते हैं तो आप आधे ठीक हो चुके होते हैं जी। इतने बड़े बड़े मोटे आते हैं, परहेज करने के बाद दवाई खा के तो यूं हो जाते हैं जी। उसके बाद उनको पहले बता दिया था कि आपको मेंटेन करना है, खुद ये खा, उसके बाद यूं नहीं खाना है, थोड़ा कंट्रोल करना है, तो फिर जिंदगी में ठीक ठाक होते हैं, दुबले पत्ते हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ पतले होने के बाद जो खाते हैं ना, अल्लामान अलफीज, उनके लिए एक वक्त में यानी कि 10-20 प्लेटें भी इतने बड़े मोटे जो आते हैं, बरहनी जो है कोई चीज़ नहीं होती जी। वो मरीजों की बात हम कर रहे हैं। आपने बात की मैदे की, सर की, हेपेटाइटिस सी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, कुछ भी है जी। जो दवा हम दे रहे हैं उसके साथ परहेज सबसे पहला काम है। बिल्कुल ठीक है। देखिए असर अभी जो हमने रिसर्च कर रहे हैं, मैं मासूम आदमी उसमें शुगर के लिए बल्कि हर बीमारी के लिए और ही होती है। अब इतनी वसी करनवाजी रफी हुई कि जो लोगों की इंसुलिन छूटना शुरू हो गई जी। अब उन्होंने एलोपैथी की दवाई भी ख़त्म कर दी। लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा इनाम आ गया है। वो इनाम क्या है? वो यूँ थे, गिरे पड़े थे, अब वो ये खड़े हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए, वो भाग दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का अजीम थे, मेरे पे नाम है, बेशक है, आपके लिए भी इनाम है जी, हर किसी के लिए इनाम है। अब आगे जो दवाइयाँ बन रही हैं तो मुझे यकीन है कि इससे आगे और इतनी बेहतर दवा बन जाएगी जिसमें कोई हद नहीं होगी। यानी जो काम साल में ना वो महीने में हो जाएगा। बेशक। वो अभी तक ये पहुंचे ना, साल का काम 6 महीने में हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यकीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वो चीज़ें अता करनी है जो कि साल वाला काम 1 महीने में बंदा अपनी ज़िंदगी में आ जाए। ठीक है। और अभी भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत लंबा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट है वो मुख्तसर टाइम का है, बिल्कुल ठीक है, वो छोटे टाइम का है।
اب شوگر ہے, ہیپاٹائٹس سی ہے, جتنے ہمارے پاس مریض ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن پھر ایک غلطی ہے جو آپ نے سوال کیا اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. غلطی یہ کہ جب ہم ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں نا, پھر ہمارا منہ کا ذائقہ ہمیں تنگ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر دیر در ٹھوس کے شوگر کے مریض کے لیے ایک چھوٹا سا میں پیغام دے رہا ہوں, ضرور اگر اجازت ہو. ضرور دیجیے. شوگر کا مریض دوپہر کھانا چھوڑ دے, اوکے, صبح کھانا ہلکا پھلکا کھائے, یہ نہیں کہ تم تھوڑا بہتر کھا لو. بالکل ٹھیک ہے. دوپہر کو چھوڑ دو, رات کو مغرب عشاء کے بیچ میں کھانا مختصر کھاؤ. میرا اللہ پہ یقین ہے کہ 1 مہینے میں وہ شخص نہیں کہتا میں بیمار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے جی ہیں, بسم گفتگو اللہ. جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے, چلیں کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو منہ کے مزے چھوڑے بغیر آپ کو صحت نہیں ملے گی. بغیر وضو کیے آپ کی نماز نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی. اللہ کے سامنے جھکے بغیر اللہ کے سامنے آپ جانے ہی قابل نہیں. جب تک جا کے ہم اللہ کے سامنے جھکے نا سبحان ربی الاعلیٰ پہ نہیں پہنچتے, سبحان اللہ. تو سبحان ربی العظیم تک پہنچ کے ہم واپس آتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہی نہیں ہے. جب پہنچیں گے سبحان ربی الاعلیٰ تو ہمارا کام آ جا کے مکمل ہوتا ہے. پرہیز کرو, دعا کھاؤ, اپنے آپ کو صبر دو. اگر کچھ عقل کام نہ کرے اولیاء انبیاء کو پڑھ لو, بالکل ٹھیک ہے. جنہوں نے کتنا کھانا کھایا ہے. بالکل ایسا ہی. جینے کے لیے کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کھاتے ہیں. میرا لفظ کیا ہے, جینے کے لیے کھاتے ہیں تھوڑا کھاتے ہیں, مرنے کے لیے کھاتے ہیں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں. بہت زیادہ کھاتے ہیں. جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, جو جینے کے لیے کھاتے ہیں تھوڑا وہ زندہ رہتے ہیں. زندہ رہتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہاں بیٹا, وعلیکم السلام. مجھے نا اجی صاحب سے بات کرنی تھی. میری عمر 65 سال ہے, میرا نام پروین ہے. ٹھیک ہے. میری کمر میں بہت زیادہ بیٹا تکلیف رہتی ہے. میرے 2 آپریشن ہوئے تھے, میرے 2 بیٹے آپریشن سے ہوئے تھے. آپ کی کمر میں انجیکشن تو نہیں لگا بی بی؟ لگایا ہوگا. بالکل. ہاں کہتے ہیں, سنا ہے. میں تو بے ہوش تھی, مجھے نہیں پتا. جب سے میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے بیٹا. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. کورنگی سے. اوکے اوکے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. یاسر, آپ ٹی وی کے اوپر ذرا جواب سنیں. عذاب نازل ہے. کمر کا انجیکشن لگا کے پروسٹیٹ آپریشن ہوا, ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چپل نہیں پہن سکتے. ان کو نہیں پتہ نہیں چپل کہاں پہ. ٹانگیں سنو. وہ جن عورتوں کو کمر میں انجیکشن لگا کے بچے پیدا کیے, آپریشن کیے, ان کا درد کبھی زندگی میں نہیں کیا. ہمارے پاس آ کے علاج ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے والوں کو خوف خدا ہونا چاہیے. اس کو میری بات بری لگے اچھی لگے ان کی اپنی مرضی, لیکن میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, خوف خدا ہونا چاہیے. ایک برا وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. جو یہ کام کرتے ہیں نا, وہ یہ سوچ لیں کہ برا وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے. یہ نظام الہی ہے, مکافات عمل. بالکل ایسا ہی. اب میرے پاس جتنی بچیاں آتی ہیں جن کے آپریشن ہوا ہے, جو بڑی عمر کی عورتیں آتی ہیں, جیسے بزرگ نے بات کی ہے, تو وہ 15 20 سال سے کمر کے درد کو لے کے بیٹھی ہیں. کیا ہوا کہ کمر میں انجیکشن لگا کر کے ہمیں کیا نام ہے بچہ پیدا کیا, نیچے داڑھ سن کر دیا, اس کے بعد بچہ تو پیدا کر دیا, آپریشن بھی ہو گیا, لیکن کمر کا درد نہیں جا رہا, وہ کام کرنے کے قابل نہیں. بالکل. یہ نہ کریں, بے ہوش کر کے کریں, اور تاکہ وہ جو بے ہوشی دعا کچھ وقت بعد ختم ہوتی ہے, لیکن کمر کی دعا کو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. دیکھو میرے یہ یہاں پر کٹ لگا تھا, آج اس یہاں پیچکس لگ کے جگہ کٹ تھی. آپ مجھے بتا دیں کہ آج 25 سال سے زیادہ ہو گیا, لیکن ایسا سن پر نہیں ختم ہوا. بتائیے. کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری. تو یہ میرے پاس آ جائیں, بہتر طریقہ یہی زیادہ میرے پاس آ کے علاج کریں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ابھی آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا چلیں, آواز جو شاید جا رہی ہے ان کے پاس, وہ شاید ٹی وی کے اوپر سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا علاج ممکن ہے. احتیاط ایک اس میں رکھنی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو دم کر کے آپ کو پانی دیا جائے گا, اور اس کا طریقہ ہم پروگرام کے آغاز میں اور دوران پروگرام بھی ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں. طریقہ بتا دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں, جس کے بھی کمر میں چاہے موروں کا مسئلہ ہے, انجیکشن لگا کے یہ دوائی اس کا مسئلہ ہے, چکن گونی کا مسئلہ ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کو گرم پانی بیٹھنا ہوتا ہے. جو ہم آپ کو کریم دے رہے ہیں, کریم کی آپ نے مالش کرنی ہوتی ہے, 2 گھنٹے ہوا سے بچنا ہوتا ہے, اور بعد میں 4 گھنٹے بعد آئل کی مالش کرنی ہوتی ہے. کھانے کو دوائی دی جاتی ہے جو خاص طور پہ اس مقصد لیے بنائی ہوئی ہے. چاہے موروں کا مسئلہ ہے یا آپ کے کیا نام ہے
انجیکشن کا مسئلہ ہے یا ارتھرائٹس کا مسئلہ ہے، سب کے لیے اس کو دعا دی جاتی ہے. وہ چند دن گزرتے ہیں اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آخری کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. عبد الغفار گلگت سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر حاجی صاحب سے بات کرنا تھا لیکن ملازمت کے حوالے سے. اچھا، ملازمہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گے؟ سر ملازمت نہیں ملتا ہے، بس ہر جگہ میں ٹرائی. اچھا ملازمت کے حوالے سے، میں سننے میں غلطی ہوئی. ٹھیک ہے، ملازمت کے حوالے سے پتہ نہیں ہے. ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ بڑے بھائی. سورہ مزمل روزانہ پڑھیں 15 مرتبہ، اول آپ درود شریف 11 مرتبہ. یہ دعا نہ مانگیں اللہ وہاں مجھے نوکری مل جائے، یہ بہت دعا خوب، ہے. بہت اچھی بات. یہ دعا مانگنی ہے. یہ دعا آپ سیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ میری روزی کشادہ کرو، غیب سے کشادہ کر، جہاں تمہیں اللہ بھیجے تمہارے لیے وہ جگہ بہتر ہے. روزانہ بات ختم، سب سے اچھی بات ہے. روزی کشادہ ہو کے بھی نہیں چھوڑنی، پڑھتے رہنا. بہت بہت اچھی بات ہے، اس چیز کو رکھیں. اور ہو سکتا ہے اللہ نے بہت بہتر آپ کے لیے سوچ رکھا ہو لیکن اب جو ہے وہ یہ 20,000 25,000 یا کچھ لوگ اس طرح تقاضا کرتے ہیں کہ اتنی نوکری ہمیں مل جائے، تو اس سے گریز کریں. اب یہ آخری عمل ہے، اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ. جی میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں پہلے بتا دیجیے. جزاک اللہ یاسر. جس کو جہاں تکلیف ہے، ناک میں تکلیف ہے، ٹانگ میں، گلے میں جہاں تکلیف ہے، میدے والا جو اس نے کور کی تھی، اپنے میدے پہ ہاتھ رکھیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں، جہاں جہاں بھی تکلیف ہے وہاں رکھیں. جو میں پڑھوں میں سر پڑھتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ہاتھ رکھیں اٹھائیں، اور ہاتھ رکھ کے اٹھا لیں فوراً. جس طرح میں بولوں تو ساتھ ساتھ آپ چلتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب جو ہے، ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان طالب جادو کرنے کرانے والے مر جائیں، ان کے دل دماغ پھٹ جائیں، جن پہ جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. جادو کرنے کرانے والے ختم، بیماری ختم، جن جادو ختم، روزی کشادہ. آمین ثم آمین. پاکستان کے زاری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم، مشرق ختم ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیف بیماری جن جادو پریشانی ختم، شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیف بیماری جن جادو ختم، شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیف بیماری جن جادو ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری ایڈیم نیچرل یوٹیوب پہ موجود ہیں. یہ اسپیشل کاٹ ہوتی ہے. یہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ اس کو دن میں 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ بھی کریں، بار بار کریں. آپ کے جانور بیمار ہیں ان پہ ہاتھ کریں گے، ان کو بھی شفا ملتی ہے انشاءاللہ. خدا کے انشاءاللہ سب انشاءاللہ ان کو بھی شفا مل رہی ہوتی ہے. آپ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. آپ میرے پروگرام کو ایڈیم نیچرل گھر کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اللہ یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. آپ بھی میرے ساتھی بن جائیں، دنیا آپ کو بھی دعائیں دیں، مجھے بھی دیں. بہت خوب، اس سے اچھی اور نیکی ہو نہیں سکتی. بہت شکریہ حاجی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. پروگرام میں آپ نے وقت دیا، بڑی کھل کر گفتگو کی، تمام سوالوں کے جوابات بھی دیے، اور بار بار ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی. طریقہ علاج کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح آپ نے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے ابھی آخر میں اے ڈی ایم نیچرلز کا جو تذکرہ ہوا ہے کہ یہ ایک یوٹیوب کا آج کل جو ہے وہ آسانی سے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ تک آپ کی رسائی ہے تو اس پہ آپ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے اے ڈی ایم نیچرلز کے نام سے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہی پروگرام اور اس کے علاوہ دیگر پروگرام جو اس کے اوپر موجود ہیں، جس میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، بلکہ تمام ہی بیماریوں پہ جو ہے وہ پروگرامز موجود ہیں. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت ہم چاہیں گے. سیگمنٹ اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.